अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मल्ला नबी बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अहमद आपसे मुखातिब हूँ और आज इंशाअल्लाह वीलॉग नंबर 90 में इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। नाज़रीन इकराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे ग़ज़वे सवीक़ के ऊपर। नाज़रीन इकराम, जिस तरह मक्के का सफ़वान बिन उमैया सरवर कौनैन को जिस तरह नुकसान पहुँचाने की और उनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने की साजिश जिस तरह कर रहा था, हतीम में बैठकर उमैर बिन वहब जुमही के साथ, इसी तरह मुनाफिकीन और इसी तरह यहूद भी इन साजिशों के अंदर लगे हुए थे कि वो कोई ऐसा मौका पाएं तो सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएं। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, अबू सुफियान जो था, जिसके दिल के अंदर रंज गम मिलाल था बदर के बारे में, और फिर जो काफिला जो था वहां से बदर से इसका तजारती बच निकला, उसका भी इसके दिल के अंदर मलाल था कि हमारा पीछा किया गया, हमें पकड़ने की, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो इस अबू सुफियान ने इसने भी अपने दिल के अंदर ये बात डाली हुई थी कि मैं किस तरीके से सरवर कौनैन को नुकसान पहुंचाऊं, बल्कि उनको नाउजुबिल्लाह में कत्ल करूं। इसने नाज़रीन इकराम बदला लेने की कसम उठाई थी और ये इस ताक में था कि कहीं किस मौका पर जो बदला लिया जाए सरवर कौनैन से बदर का और काफिरों की जो शिकस्त हुई थी उसका बदला लिया जाए। इसने एक नजर मानी हुई थी कि मैं उस वक्त तक जनाबत की हालत में पानी को अपने सर के ऊपर नहीं डालूंगा जब तक मैं मोहम्मद से मैं जंग न कर लूं, मैं लड़ाई न कर लूं। ये इसने नजर मानी थी, ये इसने कसम उठाई हुई थी कि मैं जनाबत से उस वक्त तक पाक नहीं हूँगा जब तक मैं सरवर कौनैन से जंग न कर लूं, उनसे मुकाबला न कर लूं, उनके साथ लड़ाई न कर लूं। ये इसने कसम उठाई हुई थी। नाज़रीन इकराम, अब अबू सुफियान अपनी इस कसम को पूरी करने के लिए 200 सवारों का लश्कर लेकर ये रवाना होता है मक्के से। और ये वाकया है जंग बदर के 2 माह बाद का। अब देखें कि कितनी जिल्लत अमेज शिकस्त उनको बदर के अंदर हुई। काफरों के काफर उनकी गर्दनें कट गईं, जंगी कैदी बना लिए गए, हथियार उनसे छीन लिए गए, जिल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बनी। और जजीरतुल अरब के अंदर उनको जो रसवाई हुई, वो रसवाई, उस रसवाई की वजह से वो कहीं किसी जगह अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। तो ये अपना उस कसम को पूरी करने के लिए, उसको नजर को पूरी करने के लिए 200 सवारों का लश्कर ये लेकर ये मदीना की तरफ रवाना होता है। नाज़रीन इकराम, जब ये वादी कुन्नात के करीब एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो वहां पर ये खेमाजन हो जाता है। और ये जो वादी है ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 12 मील के फासले पर वाक़ है। अब इसको जुर्रत तो नहीं हो रही थी कि वो डायरेक्ट खुल्म खुला जाके मदीने के ऊपर हमला करे, क्योंकि उसको पता था कि जब मैं अगर मदीने के ऊपर जाके हमला करूंगा तो मेरा इंजाम जो है वो वही होगा जो बदर में कुफार का, कुरैश का, एले मक्का का हुआ था। तो मेरा भी इंजाम वही होगा। लिहाजा उसको जरूरत नहीं हुई
کہ وہ ڈائریکٹ جائے اور مدینے کے اوپر حملہ کرے. تو گویا اس نے وہاں پر پڑاؤ کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں یہ وہاں سے اپنے اس مقام سے وادی سے نکلتا ہے اور مدینہ کے اطراف میں گھومتا ہوا مدینہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور مدینہ کے اندر داخل ہو کر یہ حی ابن اخطب کے گھر جاتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے. جب دروازہ کھولا جاتا ہے، حی ابن اخطب دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتے ابو سفیان کھڑا ہے. تو اس نے اس سے چند باتیں کی تو حی ابن اخطب نے اپنے انجام کے خوف سے انکار کر دیا اس کے ساتھ تعاون کرنے پر، کیونکہ حی ابن اخطب کو پتہ تھا، یہ جانتے تھے کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے نبی ہیں، یہ جانتے تھے. لیکن ان کے دلوں کے اوپر مور لگی ہوئی تھی، یہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ چھپ کر خفیہ سازشیں کرتے تھے سرور کونین کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف. لہذا اس نے انکار کر دیا. اب یہ وہاں سے نکلتا ہے تو بنو نذیر کے ایک سردار اس کے پاس جاتا ہے، سلام بن شکم کے گھر گیا. وہاں پر اس نے دروازے پہ دستک دی. اس نے دروازہ کھولا، دیکھا تو ابو سفیان کھڑا ہے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ. تو اس نے اندر آنے کی اجازت چاہی کہ مجھے اجازت ہو تو میں اندر آؤں. اس نے اجازت دے دی. اب اس سردار نے اس کی خوب مہمان نوازی بھی کی، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اور اس کے بعد اس کو شراب بھی پیش کی گئی. اور اس کے بعد ابو سفیان نے اس سردار سے تمام جو خفیہ اطلاعات تھی مدینے کے بارے میں، اس کے اطراف کے بارے میں، وہ اطلاعات بھی لیں. اب یہ اطلاعات لینے کے بعد رات کے پچھلے پہر وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے پاس اپنے کیمپ میں جہاں پر پڑاؤ خیمہ زن تھا وہاں پر واپس چلا جاتا ہے. وہاں پر جا کر ایک دستہ جو ہے وہ بیچتا ہے، اور وہ دستہ جو ہے جاتا ہے آکے عرید نامی ایک مقام ہے مدینہ کے اطراف میں، وہاں پر وہ حملہ کر دیتا ہے اس بستی کے اوپر، اس مقام کے اوپر، عرید کے مقام کے اوپر جو کہ مدینہ کے اطراف میں تھا. اس حملہ آور دستے نے وہاں پہنچ کر کھجوروں کے درختوں کو کاٹ دیا، ان کو آگ لگا دی، اور پھر اس مزرعے کے اندر، کھجوروں کے باغ کے اندر ایک انصاری جو تھا اپنا کام کر رہا تھا صبح کے وقت، اور اس کے ساتھ اس کا ایک حلیف بھی تھا. یہ دستہ جو ہے ان دونوں کو قتل کر دیتا ہے. قتل کر کے وہاں سے یہ بھاگ نکلتے ہیں. بھاگنے کے بعد یہ اپنے کیمپ میں پہنچتے ہیں، اور ابو سفیان برق رفتاری کے ساتھ وہاں سے مکی کی راہ لیتا ہے اور یہ بھاگ جاتا ہے، بھاگ نکل جاتے ہیں یہاں سے. اب ناظرین اکرام، جب یہ خبر پہنچتی ہے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو سرور کونین فور وقت ضائع کیے بغیر فوراً اس دستے کا تعاقب کرتے ہیں. اور بڑی کوشش کے بعد جب تعاقب کیا گیا، لیکن یہ برق رفتاری سے یہ دستہ بھاگ کے وہاں سے نکل گیا اور یہ ان کے گرفت میں نہ آیا. وہاں سے یہ بہت تیزی سے وہاں سے نکل گئے. مگر جاتے جاتے اس دستے نے اپنا سامان بوجھ جو تھا وہ ہلکا کرنے کے لیے، یعنی قافلے کو ہلکا کرنے کے لیے تاکہ وہ برق رفتاری اور تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کرے، وہاں اس نے اپنا جو ہے ستو، توشے اور دیگر بہت سارا ساز و سامان یہ پھینک کر وہاں سے بھاگ گئے. تو سامان کو پھینکنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح آج کے دور میں یہ جنگی جو فائٹر ہوتے ہیں یہ حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو حملہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو جب واپس آتے ہیں تو جو اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس جو
میزائل یہ جو چیز ہوتی ہیں وہ گرا دیتے ہیں تاکہ اس کا وزن ہلکا ہو جائے اور وہ تیز برق رفتاری سے واپسی کا راستہ اختیار کریں. تو اسی نوعیت کے تحت انہوں نے اپنا سامان جو تھا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سارا سامان پھینک کر وہاں سے چلے گئے. اور تمام سامان جو تھا وہ ستو، توشے اور بہت سارا سامان جو تھا یہ اس پر لشکر مدنی نے اس کو پہ قبضہ کر لیا. اور ناظرین کرام، اس جو غزوہ سویق جو ہے، غزوہ سویق کا نام بھی اسی بنا پر غزوہ سویق ہوا. سویق دراصل عربی میں ستو کو کہتے ہیں. تو جو ستو اور توشے یہ جو پھینک کر گئے تھے تو ان جو مسلمانوں کی گرفت میں آئے تھے، جب انہوں نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا تو اسی بنیاد پر اس غزوے کا نام غزوہ سویق رکھا گیا. ناظرین کرام، اس دوران سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام جو ہے وہ ابو لبابہ بن عبد المنذر کو سونپا گیا. سونپ کے آپ ان کا پیچھا کیا تو مگر یہ جو قافلہ تھا، یہ لشکر تھا جو ابی سفیان کا، یہ تیز رفتاری برق رفتاری سے بچا کر کے وہاں سے نکل گیا. ناظرین کرام، آج اسی کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم مزید فردر اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے اوپر ہم واضح کریں گے کہ اگلا جو اس کے بعد ایک اور غزوہ جو ہوتا ہے، اس غزوے میں بھی جو کچھ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لائے عمل اختیار کر دیں گے، اس پہ گفتگو کریں گے. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.